گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے ان تبتغي نفقا فی الارض، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو لے آئیے آیت جہاں پہ لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا۔ لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے۔ 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے۔ فلا تکونن من الجاہلین وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں، ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کو لگا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے علی ينزل آیۃ، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا. میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا. تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے. لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا. آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ. نبوت منوانا چاہتے ہو، رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے. قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتھا، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے. تب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے، کس وجہ سے؟ لولا اجتبیتھا، کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے، کہیں سے کوشش کر کے لے آتے. قل انما اتبع ما یوحی الیہ، اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں، امام راضی کی تفسیر میں، کہ حضور کے ایک پھپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تعاون کرتے تھے، جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے، اور امید تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے. لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی. اے نبی یہ معجزہ دکھا دو، اے محمد چلو مان لیں گے، چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو. وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کرنی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا. پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی. اب یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے، اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے. انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ معجزہ نہیں تو یہ دکھا دو، یہ نہیں تو یہ دکھا دو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتے. تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھپھی زاد بھائی بھی تھا. اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے. جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت فتبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية. اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے، کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس صورتحال میں ویژولائز کرے اپنے آپ کو، تو کس قدر ضیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہیں لے آئے کہیں سے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی مضمون چلا آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی حصی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں. فَانتَظِرُوا، پس انتظار کرو. اِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت ایزدی سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شے انہوں نے دکھا دی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا
کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی. تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقست و ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اس سے بتایا وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے. والق ما فی یمینک، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو. تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے. کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر اس وقت جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہ وہی ہے کہ جو خسارے میں پڑے. خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.